بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اتنی بھی انجان مت بنو حورین بی بی، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ تمہیں سالگرہ پہ کیک اور گفٹ کس نے بھجوایا ہے۔ شہاب کو تو موقع مل گیا تھا باتیں بنانے کا۔ میرا یقین کریں شہاب بھائی، میں بالکل نہیں جانتی، میری تو کوئی دوست بھی نہیں، تو پھر یہ چیزیں میں نے بھجوائی تھیں حورین آپی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ حورین کو مزید کوئی سخت بات کہتا، کمرے میں علیزہ داخل ہوئی اور بھائی کی طرف دیکھتے پر یقین لہجے میں کہا، علیزہ تم نے؟ شہاب چونکا۔ کورئر سے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی گھر ہے، اسے خود دے سکتی تھیں۔ شہاب کو حیرت ہوئی تھی۔ میں بس آپ ہی کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اور تھوڑا تنگ بھی کرنے کا پلان تھا، لیکن آپ نے تو میرا سارا پلان ہی خراب کر دیا انکوائری آفیسر بن کے، تم اور تمہارے اسٹوپڈ پلان۔ بہرحال شہاب کو اپنی ناکامی پر مایوسی ہوئی۔ وہ جل کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اب اتنا شاندار موقع تھا تماشا لگانے کا جو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے علیزہ؟ تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی۔ اس جان کو اس وقت کے لیے بچا کر رکھیں، جب یہ سب بھیجنے والے کا پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ سب تم نے؟ حورین نے چونک پریشانی سے پوچھا۔ علیزہ بیڈ پر بیٹھی اس گفٹ کی پیکنگ کھول رہی تھی، جس میں کیک کے ساتھ ایک خوبصورت جویلری باکس بھی تھا۔ وہ تو میں نے شہاب بھائی سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، ورنہ وہ ابھی اماں کو جا کر سب بتا دیتے اور انہوں نے کوہرام مچا دینا تھا۔ علیزہ نے دروازے سے ہی شہاب کو وہ کورئر لیتے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب شہاب وہ چیزیں اٹھائے حورین کے کمرے کی طرف بڑھا تو علیزہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ جو کچھ شہاب اور حورین کے درمیان بات چیت ہوئی وہ سب اس نے سن لی تھی، اس لیے موقع پر جھوٹ بول کر حورین کا دفاع کیا۔ تو پھر یہ سارا سامان، یہ کیک کون ہو سکتا ہے جس نے میرے نام سے یہ کورئر بھیجا ہے؟ بات اتنی معمولی بھی نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ حورین کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کوئی تو ہوگا، مگر جو بھی ہے چوائس اس کی کمال ہے۔ علیزہ نے جویلری باکس کا جائزہ لیتے تعریف کی۔ بھلا کون ہو سکتا ہے جو اسے ایسی قیمتی چیز سالگرہ کے تحفے میں بھیج رہا تھا، وہ بھی اپنا نام چھپائے؟ ذرا غور سے دیکھیں، شاید کوئی سراغ ہو اندر۔ علیزہ نے جویلری باکس اس کی طرف بڑھایا۔ حورین نے ہچکچاتے ہوئے پکڑا اور جیسے ہی اسے کھولا، اس کے ساتھ ہی حورین کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ حورین کی پریشانی اور حیرانی کو دیکھتے ہوئے علیزہ نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا۔ صرف تم سے مجھے محبت ہے، صرف تم سے مجھے عقیدت ہے، کتنی باتیں میں کہہ نہیں سکتا، دور تم سے میں رہ نہیں سکتا۔ ارے واہ، شعروں کا ذوق تو اس کا بالکل وقاص بھائی جیسا ہے۔ وہ بھی بآواز بلند وہ کتاب پڑھ کر اس نے حورین کی طرف دیکھتے سرسری انداز میں کہا، مگر حورین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ حورین آپی، وقاص بھائی؟ علیزہ کو بھی جیسے کرن لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں آپ کی سالگرہ اور کیک کا بتایا، اور اب یہ کیک، وہ اب سارے قیافے ملاتی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ علیزہ، یہ حرکت میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے کیا؟ ریلیکس، اگر یہ وقاص بھائی ہیں تو پھر آپ کے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک نہایت شریف، سمجھدار اور بہت ڈیسنٹ انسان ہیں۔ ٹرسٹ می، اگر ان کا پرپوزل آیا تو چھوٹے ماموں فوراً ہاں کر دیں گے۔ لیکن حورین ان باتوں سے کہاں مطمئن ہونے والی تھی۔ اس کا ذہن اب تک اس خوف کے زیر اثر تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات کھل گئی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ وقاص بھائی، آپ کو اس طرح ان کے گھر گفٹ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وقاص نے نہ صرف فروہ کو کال کر کے اس گفٹ اور کیک کے متعلق بتا دیا تھا، بلکہ اپنے دل کا حال بھی اس کے گوش گزار کیا تھا۔ اسے حورین پہلی ہی نگاہ میں بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا بھولا پن، اور سب سے بڑھ کر اس کی سہمی نگاہیں، وہ اسے شاعر کا خیال معلوم ہوئی تھی۔ ایک بزنس مین ہونے کے باوجود وقاص خاصا باذوق انسان تھا اور ایک حساس دل کا مالک بھی۔ حورین سے دوسری بار ہوئی ملاقات نے اسے باور کروا دیا تھا
کہ یقیناً یہ وہی لڑکی ہے جس کی اس کے دل کو چاہ تھی۔ یار، ایک کیک اور گفٹ ہی تو بھیجا ہے، کون سا ایٹم بم بھیج دیا ہے میں نے جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ وقاص کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے ماڈرن گھرانے میں کوئی اس بات کو معیوب سمجھے گا، ورنہ ایسی حرکت کرتے 100 بار سوچتا۔ ان کے لیے تو ایٹم بم سے بڑھ کر ہوگا وہ، آپ جانتے نہیں ہیں ان کی پھپھو کو، فروا نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وقاص تفصیل سے واقف نہیں تھا، مگر فروا اور دانش کو سب پتہ تھا۔ تو پھپھو کو کب بھیجا ہے؟ میں نے تو حرین کو بھجوایا ہے، کیونکہ اس کی برتھ ڈے تھی، وہ معصومیت سے بولا۔ اور حرین آپی سب کو کیا بتائیں گی کہ انہیں یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں؟ فروا نے پوچھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے ان کو گھر میں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ علیزے کی امی کا رویہ ان کے ساتھ بہت تلخ ہوا کرتا تھا، میں نے تو انہیں بھی کھل کر کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علیزے کی بدولت فروا بھی بہت کچھ جانتی تھی اور اسے بھی علیزے ہی کی طرح حرین سے ہمدردی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے حرین اس گھر کی اکلوتی بیٹھی ہے اور علیزے کی والدہ تو… وقاص نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، لیکن آنٹی کا پورا کنٹرول ہے اس گھر پہ اور اپنے دونوں بھائیوں پر، ان کی مرضی کے خلاف وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میری بات مانیں تو آپ ایسی کوئی حرکت مت کریں جس سے حرین آپی کی پوزیشن خراب ہو یا ان کے کردار پر حرف آئے۔ فروا، یہ تم نے سوچ بھی سکتی ہو کہ میں کسی لڑکی کے لیے مشکلات پیدا کروں گا یا اس کی عزت پہ انگلی اٹھنے دوں گا، خاص طور پر اس لڑکی کی جس سے پہلی نظر میں ہی مجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ تمہارا بھائی اتنا کم ظرف نہیں جو اپنی تربیت کا تماشا بنائے۔ وہ واقعی حرین سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ حرین آپی سے… عالیہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں، میں حرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس اتنا چاہتا تھا کہ پہلے اپنی محبت کا اظہار حرین سے کروں، لیکن اگر میرا یہ طریقہ اس کو مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے تو پھر میں جلد ہی ہمیں پاپا کو اس گھر کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے وقاص بھائی، سچ کہو تو حرین آپی بہت ہی پیاری اور معصوم ہیں، انہیں میری بھابھی بنانے کی بات کر کے آپ نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ سنایا ہے، فروا نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ اب وہاں بیٹھی بیٹھی خوش مت ہو، یہاں آ کر میرا کام بھی آسان کرو۔ پاپا کے ساتھ جا کر حرین کے لیے میری رشتے کی بات کرو گی تو کچھ ہوگا نا؟ اس کی تو آپ فکر ہی مت کریں، میں اگلے ہی ہفتے پاکستان آ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم ان کی طرف آپ کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ فروا کی بات پہ مسکراتے وقاص نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دھیان اس پل حرین کی سہمی ہوئی نظروں میں اٹکا تھا۔ یقیناً اس وقت بھی وہ کچھ ایسی ہی ڈری ہوگی جب اس کے بھیجے گفٹ کو کھولا ہوگا۔ وقاص کا دل کیا کاش وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا، لیکن ہر خواہش کی تکمیل اتنی آسان بھی کہاں ہوتی ہے۔ انیسہ بیگم اور اقبال صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی اور اچانک عتیق صاحب کی موت کے بعد راحل جذباتی ہو کر انہیں شامل کیے بغیر ہی مہوش سے نکاح کر لے گا۔ وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ راحل ان کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ خود کر لے گا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو میرے اس فیصلے سے دکھ پہنچا ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن عتیق انکل کی ڈیتھ کے بعد مہوش کو اکیلے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ راحل نے دھیمی مگر پختہ لہجے میں کہا۔ اسے اپنے کسی عمل پر ہرگز کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس لڑکی کی فکر ہے جس سے تم چند ماہ پہلے ہی ملے ہو اور ہمارا کوئی خیال نہیں، اپنے خونی رشتوں کی تکلیف پر انہیں شرمندہ کر کے تمہیں کوئی ملال نہیں ہوا؟ انیسہ بیگم نے انگلی کا اشارہ کرتے تصدیق سے مہوش کو دیکھا، جو خوفزدہ ہو کر راحل سے 2 قدم پیچھے ہوتی اس کے عقب میں چھپ گئی تاکہ ان کے غسیلی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ میں جانتا ہوں ان حالات میں آپ کے لیے مہوش کو قبول کرنا اور اس گھر میں رکھنا مشکل ہوگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مہوش کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔
یہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو راحیل؟ اقبال صاحب نے سخت لہجے میں کہتے پہلی بار ان دونوں کی بحث میں مداخلت کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انیسہ اور میں تمہارا رشتہ کہیں اور کر چکے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے لیے تمہاری پسند اور خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم اس گھر کے بیٹے ہو اور اس رشتے سے مہوش اس گھر کی بہو۔ اسے گھر میں وہی عزت اور مقام ملے گا جو اس خاندان کی بہو کو ہونا چاہیے۔ اقبال صاحب کے دو ٹوک انداز پہ انیسہ ہی نہیں راحیل اور مہوش بھی حیرت زدہ تھے۔ یہ اقبال صاحب ہی تھے جن کی طرف سے عتیق صاحب کو مستقل دھمکیاں دی جا رہی تھیں، کبھی ملازمت سے نکالنے کی وارننگ تو کبھی دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچانے کی دھمکی، اور مہوش سب جانتی تھی۔ لیکن راحیل کو حیرت تو ہوئی، مگر ساتھ ہی یہ تسلی بھی کہ اقبال صاحب کو کم از کم اس کا خیال تو ہے۔ البتہ انیسہ بیگم کا اندازہ اتنا ہی جارحانہ تھا، لہٰذا انہوں نے مداخلت کرتے بولنا چاہا، بس انیسہ، اب اس سے آگے مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے راحیل کی خوشی ہماری انا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اقبال صاحب نے دو ٹوک کہتے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتی، بنا کچھ کہے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئیں۔ راحیل نے خوشی سے آگے بڑھ کر اقبال صاحب کو گلے لگا لیا۔ خوش رہو، اپنی دلہن کو لے کر کمرے میں جاؤ، دیکھو تو بیچاری کب سے یہاں کھڑی ہے۔ اقبال صاحب نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ جی بھائی صاحب۔ راحیل مہوش کو لیے اپنے پورشن کی طرف چلا گیا۔ پیچھے اقبال صاحب سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو کمرے سے نکلتے دیکھتے رہے، گہری سوچ میں گم۔